نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرا هل یہلک الا القوم الظالمون۔ محبوب فرما دو، بھلا بتاؤ تو اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لا دے۔ محبوب دیکھو ہم کس کس رنگ سے آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ محبوب فرما دو، بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک یا کھلم کھلا تو کون تباہ ہوگا ظالموں کے سوا۔ پچھلی آیت پاک میں کفار پر عذاب آنے کا ذکر ہوا، اب موجودہ کفار پر عذاب الہی آ جانے سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ گویا پہلے عرض کیا گزشتہ آیت میں کہ پچھلی امتوں پر مخالفت انبیاء سے عذاب آئے، اب اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر تم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو تو تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے قل، اے محبوب آپ فرما دو، بھلا بتاؤ اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے۔ محبوب تم کہہ دو، فرماؤ قل کہہ کر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ محبوب بات میری ہے مگر آپ کہہ دیں۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ قرآن مجید میں قل یہ الگ الگ مقصد کے لیے بیان ہوتا ہے۔ قل مانے تم کہہ دو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قل میں روئے سخن کبھی اللہ کی طرف ہوتا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس، اے محبوب تم ہم سے یہ کہو۔ بات محبوب سے دہرائی جا رہی ہے مگر رب کہہ رہا ہے کہ محبوب تم ہم سے یہ کہو، قل اے محبوب کہو قل اعوذ برب الناس، کیونکہ تمہاری زبان سے الفاظ ہم کو بہت پسند ہے، بہت پیارے ہیں، ہم بتاتے ہیں مگر تم ہم سے یہ کہو۔ کبھی قل کہہ کر بات کا انداز روئے سخن مومن بندوں کی طرف ہوتا ہے، جیسے قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہ یہاں قل کہہ کر مومنوں سے روئے سخن ہے، مومنین بندوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے تاکہ بتایا جائے کہ تم ہمارے اور ہمارے بندوں کے درمیان برزخ کبریٰ ہو، ہم ڈائریکٹ مومنوں سے بات نہ کریں گے۔ محبوب تم ہمارے بندوں سے کہہ دو، تو یہ کل کہہ کر حضور کے ذریعہ مومنوں سے کہا جا رہا ہے، کہہ رب رہا ہے مگر واسطہ محبوب کی زبان کا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ محبوب آپ ہمارے اور ہمارے مومن بندوں کے درمیان برزخ کبریٰ ہیں، ایک واسطہ عظیم ہے۔ یہ ہوتا پتہ چلے کہ ہم بندوں سے تمہاری معرفت کلام کرتے ہیں تو بندے بھی ہم سے تمہاری معرفت کلام و پیام کرے۔ اور کبھی کل کہہ کر روئے سخن کفار کے طرف ہوتا ہے،
اور بتایا جا رہا ہے کہ کفار تم سے سن کر ہماری طرف آئے. محبوب تم ان کفار سے کہہ دو, ہو سکتا ہے تم سے سن کر وہ ہماری طرف آئے. یہ تیسری والی صورت اس قل میں بیان ہوئی ہے. محبوب آپ کہہ دو ارائیتکم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم, بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھ لے لے اور ختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے, یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے کانوں سے سننے کی طاقت, آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت دور کر دے اور تمہیں بالکل اندھا اور بہرا کر دے. وختم علی قلوبکم, یا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے, کان اور آنکھ کی طاقت لینے کا مطلب اللہ تعالیٰ بہرا کر دے, اندھا کر دے, یا مفسر فرماتے کہ یہ چیز ہی اللہ تعالیٰ غائب کر دے, آنکھ ہی نہ رہے, کان ہی نہ رہے, بالکل سپاٹ رہے, بالکل سپاٹ رہے. اللہ تمہارے کان و آنکھ ہی زائل کر دے کہ چہرے کا اگلا حصہ بالکل پچھلے حصے کی طرح صاف ہو جائے. وختم علی قلوبکم, یا ختم دلوں پہ مہر کرنا, یعنی اللہ تعالیٰ ان کی عقل اور ان کی سمجھ زائل کر دی. عقل اور سمجھ سے یہ لوگ خالی ہو جائیں, بالکل پاگل پن اور دیوانوں کی طرح ہو جائیں, پاگل اور دیوانوں کی طرح ہو جائے. تو یہ دیوانگی بھی اللہ کا عذاب ہے, یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. گویا کہا جا رہا ہے کہ بہرے پن اور اندھے پن اور اللہ تعالیٰ کا ان کے دلوں پہ مہر لگا دینا. اگر اللہ ایسا کرے, من الہ غیر اللہ ہے, تو بتاؤ اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لا کر دے دے. اگر اللہ تعالیٰ آنکھیں لے لے, اگر اللہ تعالیٰ کان لے لے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے, تو بتاؤ رب کے سوا کوئی ہے جو یہ واپس دلا سکتا ہے؟ اگر رب ارادہ نہ فرمائے, اشارتاً فرمایا گیا کہ ان بیماریوں, ان عذابوں کو بندہ تو دور کر سکتا ہی نہیں, خالق دور کر سکتا ہے, اور ہمارے سوا کوئی خالق ہے نہیں, ہمارے سوا کوئی ہے نہیں, اور ہم ہی دور کریں گے. جب ہم ہی دور کرتے ہیں تو پھر بتاؤ کہ کسے ماننا چاہیے؟ ہماری طرف ہی آنا چاہیے. فرمایا یاتیکم بھی, تو بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری ان چیزوں کو واپس لا دے. تو جب تم بھی تنہائی میں یہ کہو گے کہ ہاں اگر ان پہ اچانک مصیبت آ جائے, اللہ تعالیٰ ان کے آنکھ و کان لے جائے, تو پھر رب کے سوا کوئی واپس نہیں دلا سکتا. تمہارا بھی تنہائی میں اگر غور و فکر کرو تو یہی ہوگا کہ ہاں رب ہی ہے جو دے سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ پتھر جسے ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں, یہ بت, یہ کچھ نہیں کر سکتا. نہ یہ اپنے جسم پر اپنے اوپر بیٹھی ایک مکھی اور مچھر کو زائل نہیں کر سکتا, اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں, تو اتنا کام کرے گا. تو تم بھی یہ کہو گے کہ ہاں اللہ ہی ہے. جب اللہ ہی ہے تو پھر کیوں رب کے سوا کسی کو شریک ٹھہراتے ہو رب کا؟ انظر کیفا نصرف الآیات, محبوب ذرا دیکھو تو ہم کیسے کیسے رنگ کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں, ہم انہیں کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں. ثم ہم یصدفون, مگر یہی ہے کہ پھرتے ہی جا رہے ہیں. ہم تو طرح طرح سے بیان کریں, آیات بیان کریں, نشانیاں بیان کریں, مثالیں دے رہے ہیں, کس کس رنگ سے ہم جو ہے آیتیں بیان کر رہے ہیں, مگر یہی ہے کہ ہم یصدفون, وہ منہ پھیر رہے ہیں. انہیں کوئی نشانی ان کے دماغ پر, ان کی عقل پہ جچ نہیں رہی ہے. اگر جچتی ہے تو پھر حسد اور بغض سے اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ, محبوب فرما دو اگر اچانک تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے, اچانک تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے, او جہرتن, یا کھلم کھلا, هل یہلک الا القوم الظالمون, تو کون تباہ ہوگا ظالموں کے سوا ظالم ہی تباہ ہوں گے. تو جب اللہ تعالیٰ یہ سب نشانیاں بیان کر رہا ہے, آیتیں بیان کر رہا ہے, آیات بیان کر رہا ہے, اور طرح طرح سے سمجھا رہا ہے, تو اب تو چاہیے کہ ان ساری مثالیں, آیتیں, نشانیاں کو دیکھ کر, جبکہ ان کے درمیان سرکار خود ایک اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے, اللہ کی طرف انہیں آنا چاہیے. مگر واقعہ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. اب یہ جو ہے
باطنی ان کے آنکھ اور کان اور دل کے دروازے بند ہے، اب یہ ایمان نہیں لانے والے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے یہ مثالیں اور انبیاء کرام کے اگلی قوموں کے واقعات اور ان پہ عذاب جو آئے، ان عذاب کی صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ کہیں مانے، مگر کیسے مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر ثبت فرما دی، مہر لگا دی ہے، اب ایمان لانے والے نہیں ہے۔ وما نرسل المرسلین مرسلین الا مبشرین و منذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے۔ اللہ نے انبیاء اور رسول انبیاء اور مرسلین کو بھیجا بشارت دینے کے لیے، ڈر سنانے کے لیے، تاکہ ایمان والوں کو جنت کی، اللہ کی نعمتوں کی بشارت دیتے رہے، اور جو کفر پر ہے، ایمان نہیں لاتے، انہیں ڈراتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ڈر سے ایمان لے آئے، ہو سکتا ہے کہ ڈر سے ایمان لے آئے۔ فمن آمنا و اصلحا، اور جو ایمان لے آیا وہ اپنے آپ کو سنوار لیا، ایمان لے آیا اور اپنے آپ کو سنوار لیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ ان کو کچھ اندیشہ اور نہ کچھ غم۔ ایمان لے آیا اور ایمان کے ساتھ انبیاء کرام کی اطاعت کی، ان کے قول پر، اور وہ جو کتاب لے کے آئے ان کتابوں پہ جو اللہ کے احکام تھے ان کو مانے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ انہیں کچھ اندیشہ اور نہ انہیں غم۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، تو انہیں عذاب پہنچے گا ان کی بے حکمی کا بدلہ ان کی بے حکمی کا، ان کے فسق، ان کی نافرمانی اور ان کے بے حکمی کی وجہ سے انہیں ہمارا عذاب ضرور پہنچے گا۔ اس لیے کہ انبیاء اور رسول آتے رہے، انہیں ڈراتے رہے، مگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، تو حجت ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے دلیل ختم کر دی۔ اب جب ایمان نہ لائے تب اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ دنیا میں بھی قومیں مسخ ہوئی، چہرے بگاڑ دیے گئے، ان پہ عذاب آئے، اور آخرت کا دائمی عذاب باقی ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی انہیں اللہ کا عذاب پہنچے گا، بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین رسولان اعظام کو جو بھیجا تاکہ یہ اللہ کے نیک صالحین بندے انبیاء اور مرسلین ان بندوں کو جو ایمان لے آئے انہیں بشارت دیں، جنت کی خوشخبری دیں، اور جو بے راہ ہیں، بے حکم ہیں، کفر پر ہیں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ان عذاب اور عذاب نار کی سچویشن کو سن کر ایمان لے آئے، اس لیے کہ کبھی کوئی جنت کے شوق میں ایمان لاتا ہے، کوئی نعمتوں کے لیے ایمان لاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے لالچ سے ایمان لاتا ہے، اور کبھی ڈر سے ایمان لے آتا ہے کہ اگر ایمان نہ لایا تو پھر عذاب نار میں دائمی طور پہ مجھے رہنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ بشارت دیتے رہیں۔ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بشارت دیتا، ڈر سناتا۔ تو سرکار بشارت دیے، جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، اور جنہوں نے ایمان سے منہ پھیرا ان کے لیے سرکار ڈر سناتے رہے۔ عذاب الہی اور جہنم کس سچویشن اور کس حالت میں ہے، سرکار تو شب معراج اس کا مشاہدہ کر کے آئے، دیکھ کے آئے طبقات نار، طبقات جہنم کو، تو سرکار ڈراتے رہے، مگر انبیاء اور رسولوں کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اب حضور کے بعد نہ کوئی نبی، کوئی رسول، نہ کوئی کتاب، اور نہ اسلام کے علاوہ کوئی دین ہے، اس پہ تتمہ ہوا۔ اب آخری اینٹ نبوت کے مکان کی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سے اس
دیوار کو اینٹ لگا کے پور کر دیا، اب کہیں جگہ نہ رہی کہ کوئی نبی آئے، کوئی رسول آئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جاں باقی، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جاں باقی، چٹکتا پھر کہاں کوئی غنچہ باغ رسالت کا۔ پورا گلشن بھر چکا، اب کسی اور گلاب کے کھلنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ تھی، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب رسالت و نبوت بن کے آئے، وہ جگہ پور ہو گئی۔ اس لیے سرکار کے ایک حدیث مشکات کی حضور فرماتے ہیں انبیاء کا سلسلہ جب جاری رہا تو مکان بنتا رہا، انبیاء یعنی رسالت و نبوت کی عمارت تعمیر ہوتی رہی، ایک نبی کے آنے سے ایک اینٹ لگتی، مکان مکمل ہو گیا، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ حضور فرماتے میرے رب نے مجھے بھیج کر اس اینٹ کی جگہ کو بھی پور کر ڈالا، اب جگہ نہیں ہے۔ تو انبیاء اور رسول آتے رہیں، اپنی قوم کو ڈراتے رہیں۔ خوش نصیب ہوئے وہ لوگ جنہوں نے ان بشارتوں کو قبول کیا اور ایمان لے آئے۔ فمن آمنا و اصلحا، جو ایمان لے آیا اور سنوارا اپنے آپ کو، یعنی ایمان تو لے آئے مگر ایمان کے ساتھ اپنے کو سنوارنے کی فکر کی۔ اب ایسا نہیں کہ ایمان تو لے آیا مگر ایمان کے بعد پھر فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا، ایمان تو لے آیا مگر احکام خدا بندی کو نہ بجاتا لا، تو اسے بھی بات نہ بنے گی۔ بات اس وقت بنے گی جب ایمان کے ساتھ اپنے کو سنوارے گا، آمنا و اصلحہ دونوں پہ عمل کرے گا۔ ایمان لے آیا، اپنے آپ کی جڑوں کو مضبوط کر لیا، اور پھر عمل صالح سے اس جو ہے درخت کو پانی ملتا رہا، جس کی شاخیں ایمان کے درخت کی تر و تازہ رہی اور اس میں طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کے میوہ جات لگتے رہے۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، مگر وہ اصلحہ ایمان کے ساتھ اپنے کو سنوارنے کی فکر بڑی چیز ہے۔ ایمان لایا مگر اللہ کے قانون پہ عمل ہی نہیں کرتا، تو بے شک ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان لے آیا دائمی عذاب سے بچ جائے گا، مگر بے حکم ہوگا، فاسق ہوگا اور اپنے آپ کو اندر سے سنوارنے کی فکر نہیں کرے گا تو پھر اس کا وہ دعویٰ مکمل نہ ہوا۔ اس لیے فرمایا فمن آمنا واصلحا، جو ایمان لے آیا وہ اپنے آپ کو سنوار ڈالا۔ سنوارنے کا مطلب ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرتا رہا۔ ایمان لایا، کلمہ پڑھ لیا، اب نمازوں کی پابندی، واجبات کو ادا کرنا، فرائض کو ادا کرنا، اللہ کے قانون کے آگے اپنے گردن جھکا دینا، جتنی طاقت ہے رب کے واجب اور فرائض کو جو ہے ادا کرتا رہا، اور پھر باقی فرائض اور واجبات کے علاوہ بقیہ وقت میں نوافل پڑھتا رہا، چاشت تو اوابین و اشراق پڑھتا رہا۔ ان نوافل سے اس کا اندر کا حال سنورتا رہا، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ رب کے اتنا قریب ہو گیا، اللہ نے اسے بشارت دی فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اب نہ تجھے دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں ڈر ہے۔ دنیا میں بھی کوئی غم نہیں، ورنہ اگر ایمان لے آیا مگر اپنے آپ کو سنوارا نہیں تو دنیا میں بھی ڈر رو نہ ہو، آخرت کا تو ڈر ہے، قبر کا ڈر ہے۔ نماز نہ پڑھے گا، صاحب مال اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دے گا، تو بتاؤ قبر میں ڈر ہے کہ نہیں؟ اس نے واجب چھوڑا ہے، فرض چھوڑا ہے۔ تو ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا، اس کا نام جان بوجھ کر اگر بغیر عذر شرعی کے ایک وقت کی نماز ترک کرتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر ایمان لے آیا تو دائمی عذاب سے بچ جائے گا، مگر ایمان لانے کے ساتھ اگر عمل اور اپنے اصلاح اور اپنے سنورنے کی فکر نہ کیا تو اسے قبر میں خوف ہے، حشر میں خوف ہے۔ کنہیں خوف نہیں ہے جو ایمان لینے آنے کے ساتھ اپنے آپ کو سنوارا، جہاں تک ہو سکا اللہ کے قانون پہ عمل کرتا رہا۔ رب فرماتا ہے نہ انہیں یہاں خوف نہ وہاں ڈر، وہ ہمیشہ مطمئن، دنیا میں بھی مطمئن رہے، ہزاروں آندھیاں، ہزاروں طوفان، ہزاروں نقصان ہو جائے مگر انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، ان کا باطن ہمیشہ رب سے لگا پڑا ہے۔ وہ کبھی زیادہ اسباب کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا دل مسبب الاسباب سے لگا پڑا ہے، اس لیے دنیا کا خطرہ انہیں کبھی بھی غمگین نہیں کرتا۔ سرکار بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کا وہ خادم آیا
اور کہا حضور آپ کا جو کپڑوں سمیت جہاز دریا میں آ رہا تھا وہ بیچ سمندر میں اچانک جو ہے طوفان آیا اور جہاز غرق ہو گیا اور لاکھوں اس زمانے کے ابھی کے کروڑوں روپیوں کا سامان جو ہے دریا میں کپڑا غرق ہو گیا۔ اب اتنا بڑا نقصان اور اتنی بڑی جو ہے نقصان کی جب خبر ملے تو آدمی ظاہر بات ہے نیچرل فطری طور پر جب اتنا بڑا صدمہ آئے گا تو دل پہ بھی اثر ہوگا، مائنڈ پہ بھی اثر ہوگا۔ جب وہ آپ کا نوکر آپ کا خادم یہ خبر دیتا ہے کہ پورا جہاز کپڑوں سے بھرا ہوا آ رہا تھا اور سمندر میں غرق ہو گیا، غرق آب ہو گیا، تو اب سرکار بغداد کو کہنا چاہیے کہاں غرق ہوا، کیوں ہوا، تم نے خیال نہ رکھا، ملاح کون تھا، ملاح نے صحیح سے کنارہ نہ دیکھا ڈھونڈا، فکر نہ کی بچانے کی، یہ سب سوال ہونے چاہیے تھے۔ مگر سرکار بغداد نے جیسے ہی سنا آپ نے گردن جھکائی، آپ فرماتے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ چلا گیا خادم، پھر کچھ دنوں کے بعد واپس آیا کہ حضور جو ہمارے جہاز کے دریا میں ڈوبنے کی خبر تھی وہ غلط تھی، وہ کسی اور صاحب کا جہاز ڈوب گیا تھا، ہمارا جہاز تو سلامتی کے ساتھ بغداد کی بندرگاہ پہ آ گیا ہے۔ پھر جب یہ خبر پہنچی سرکار بغداد آنکھیں بند کرتے ہیں اور پھر اپنے دل کی طرف نظر دوڑائی، آپ فرماتے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہوتا ہے صالحین کا حال، یہ ہوتا ہے اہل اللہ کا حال۔ وہ آدمی پوچھتا ہے حضور جب غم کی خبر دی کہ اتنا بڑا جہاز ڈوب گیا تھا اس وقت بھی آپ نے الحمدللہ کہا، ابھی بھی الحمدللہ کہا، ابھی تو سمجھ میں آیا کہ جہاز سلامتی کے ساتھ کنارے پہ آ گیا ہے، تو نعمت کے ملنے پر خوشی پر بندہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، مگر ڈوبنے پر اس وقت آپ نے الحمدللہ کہا۔ وجہ کیا ہے؟ سرکار بغداد فرماتے ہیں جب تو نے اتنے زیادہ سامان کے ڈوبنے کی جب تو خبر لے کے آیا کہ اتنا بڑا کپڑوں سے بھرا جہاز ڈوب گیا ہے، تو ہو سکتا ہے فطرت ہے، اتنے بڑے نقصان سے آدمی کے دماغ پہ اثر ہوتا ہے، اس کے قلب پہ اثر ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر کی باتیں سوچنے لگتا ہے۔ مگر جب تو خبر لایا کہ جہاز ڈوب گیا ہے، فوراً میں نے آنکھیں بند کی اور اپنے دل کی طرف توجہ ڈالی کہ اتنے بڑے نقصان سے کہیں دل پہ اثر تو نہیں پڑا، دل کہیں یاد خدا سے غافل تو نہ ہوا۔ جیسے ہی میں نے نظر دوڑائی تو تیرے اس غم کی خبر سے دل کو کوئی پرواہ نہ تھی، دل تو بدستور یاد مولا میں لگا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ رب کا کرم ہے کہ عبد القادر کے سامنے اتنی بڑی نقصان کی خبر آئی مگر دل پہ اثر نہیں ہے، دل تو یاد مولا میں لگا پڑا ہے، دل کا تعلق تو بدستور مولا سے جاری ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ مولا تیرا کرم ہے کہ عبد القادر کو یہ توفیق بخشی ہے کہ اتنا نقصان ہوا مگر دل پہ اثر نہ پڑا، دل کا تعلق تو تیری ذات سے لگا پڑا ہے۔ یہ ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس لیے میں نے کہا الحمدللہ کہ خبر کیسی بھی ہے مگر دل پہ اثر نہیں ہوا ہے، ایمان پہ اثر نہیں ہوا ہے، اعمال پہ اثر نہیں ہوا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں سرکار بغداد، میں نے کہا الحمدللہ۔ تو یہی ہے من آمنا و اصلحا، جو ایمان لے آئے اور اپنے آپ کو سنوارا، فلا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں آخرت کا ڈر اور نہ آخرت کا غم ہے۔ یہاں تو نہیں ہے، وہاں سب پریشان ہو گئے، مگر اہل اللہ صالحین جنہوں نے دنیا میں ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو سنوارا تھا وہ وہاں بھی بہت آرام سے ہوں گے، آرام ہی سے نہیں ہوں گے بلکہ ہم جیسے گنہگار ان کے دامن میں پہنچ کر آرام میں آئیں گے، ہم جیسے لوگ ان کے دامن کی پناہ لیں گے۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپاؤ۔ یہ کن کا دامن؟ یہ انہی لوگوں کا دامن ہوگا جنہوں نے آمنا و اصلحہ پہ عمل کیا تھا، یعنی اولیاء اور صالحین۔ دل ابد خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکائی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ تو ان اولیاء اور صالحین جو ایمان لے آئے اور اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر کیا، سب سے بڑی چیز ہے اپنا ظاہر اور باطن سنوار لینا۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں ظاہر سنورے نہ سنورے، باطن سنور جانا چاہیے۔ ظاہر سنورے نہ سنورے،
باطن سنور جانا چاہیے. جسم پر پھٹا پرانا 16-17 جگہ پہ کرتے میں پیوند لگا ہے اور تھگڑے لگے ہیں وہ چلے گا, مگر دل اور ایمان پہ تھگڑا نہیں ہونا چاہیے. عقیدے پر پیوند نہیں لگنا چاہیے, عقیدہ بالکل صاف ہونا چاہیے. جسموں پر پیوند ہے, گزارا ہو سکتا ہے, مگر باطن پہ پیوند نہیں ہونا چاہیے. باطن خالص پیور رب کے لیے ہونا چاہیے. اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر برا ہو چلے گا, باطن برا نہیں ہونا چاہیے, اندر کا حال صحیح ہونا چاہیے. اور جو ہے اور اس لیے بزرگوں نے صوفیاء کرام نے اس کے تعلق سے بڑی جو ہے باتیں کی ہیں اور بڑے بہتر بڑے تحریریں اس پہ درج کی ہیں, لکھی ہیں کہ باطن سنور جائے, اپنے آپ کو سنوارنے کی, اور وہی کامیابی کی کنجی ہے. اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا, وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا, اپنے آپ کو ستھرا کر لیا. دنیا میں اپنے آپ کو جس نے ستھرا کیا اس کو کامیابی کی کنجی مل گئی, کامیابی کی اس کو کنجی مل گئی. ورنہ آج کے زمانے میں لوگ کامیابی کے طرح طرح کے راستے نکالے ہیں کہ اچھا بنگلہ بنا لو پھر عیش کرو. ایک گورنمنٹ سروینٹ سوچتا ہے بس ریٹائر ہو جاؤں پھر جو پینشن ملے گا اس پہ آرام سے زندگی گزارنی ہے. ایک بزنس مین سوچتا ہے کس طرح میں اپنے بزنس کو آگے بڑھاؤں. ایک طرح طرح کے لوگوں کے دماغ ہیں, مگر وہ جس طرح اس میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں ان کی فکر اور بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے, ان کی فکر, ان کا غم بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے دنیا میں دولت سے کبھی سکون نہیں ملتا ہے, دولت زیادہ ہونے سے کبھی چین نہیں ملتا ہے. اور لوگ یہ سمجھیں کہ دولت آنے سے جو ہے کامیابی ملے گی, یہ نہیں ہو سکتا ہے. آج کل تو اتنی دولتیں لوگوں کے پاس ہے, 15-20 سال پہلے جن لوگوں کے پاس پہننے کے لیے اپنے پاؤں میں جوتے نہیں تھے, آج وہ دہلی میں 2 کروڑ کے بنگلے میں رہ رہے ہیں. آج وہ 2 کروڑ کے بنگلے میں رہ رہے ہیں جس کے مکان کا ایک ایک دروازہ جو ہے 10-10 لاکھ کا ہے, مگر وہ بھی فکر میں پریشان ہے. آج کے زمانے میں دولت کما لینا بڑی بات نہیں ہے. چمار بھنگیوں کے پاس بھی اب جو خربوں روپیہ بھرے پڑے ہیں جن کے پاس 15-20 سال پہلے پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا. آج کے زمانے میں اور اس دور میں اگر کوئی سب سے بڑی چیز ہے ایمان کے ساتھ اپنے باطن کو سنوار لینا, عمل صالح کرنا, خدا کو راضی کرنے کی فکر کرنا, حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا, واجبات فرائض کو ادا کرنا. اس زمانے میں اگر سب سے بڑی چیز ہے, ہمارا ظاہر بنگلہ بنے نہ بنے, ظاہری جسم سنورے نہ سنورے, دل سنور جانا چاہیے. جس کا دل سنور گیا تو پھر وہ ٹوٹا ہوا کرتا بھی پہنا ہے وہ چلے گا, ٹوٹا ہوا لباس پہنا ہے وہ چلے گا. اندر شرافت آ جانی چاہیے. شرافت آ نہیں سکتی لباس پارسائی سے, شرافت آ نہیں سکتی لباس پارسائی سے. شرافت نفس میں ہو تو انسان پارسا ہے, شرافت نفس میں ہو تو انسان پارسا. یہی کہا فمن آمنا وصلحا, جو ایمان لے آیا اور اپنے آپ کو سنوار ڈالا, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, تو ان کو نہ کچھ اندیشہ اور نہ کچھ غم. والذین کذبوا بآیاتنا, اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی, یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون.